نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کو پڑھے گا اسے دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ نبی کہتے ہیں کہ جو سورہ کہف یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ پر اس سورہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ اور یہاں تک کہ ہر جمعہ ہر فرائیڈے کو ہم سورہ الکہف پڑھتے ہیں، پر ہمیں اس کا مطلب تک پتہ نہیں ہوتا۔ بھائی تو مسلم ہے نا؟ ہاں۔ اچھا سورہ کہف کے بارے میں بتا۔ اینڈ ڈونٹ وری، آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ کہف کو آسان طریقے سے سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ کہف کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کے پیچھے کی کچھ سٹوریز کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ سورہ کب، کہاں اور کس سچویشن پر نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام اپنے پہلے دور میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اسٹارٹ ہی کیے تھے، لیکن قریش کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ محمد ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط کہہ رہا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی میریکل دکھاؤ۔ اے محمد، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کر رہے تھے اور اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو دیکھو، محمد پھر سے آ گیا، اب کیا پیغام دے گا؟ ہم نے محمد سے ہر سوال پوچھ لیا، لیکن وہ ہر بار کہتے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے۔ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کہاں سے آ رہا ہے، تو اسی لیے قریش کے کچھ لوگ ایک پلان بناتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا اس کا علم کہاں سے آ رہا ہے۔ چلو چلتے ہیں اس یہودی علماء کے پاس، وہی محمد کا راز بتائیں گے۔ اب وہ مدینہ جا کر یہودی اسکالر سے ملتے ہیں، کیونکہ یہودی اسکالرز کے پاس پرانی کتابیں تھیں، تورات اور زبور۔ وہاں جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا، ان کی دعوت کے بارے میں، ان کے پیغام کے بارے میں۔ ہمارے شہر میں ایک آدمی ہے جو خود کو نبی کہتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے؟ اتنا سننے کے بعد یہودی اسکالر نے کہا، ان سے 3 سوال پوچھنا۔ ان سے 3 سوال پوچھنا۔ پہلا ان جوانوں کے بارے میں پوچھنا جو اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک گفا میں چلے گئے تھے، اور دوسرا سوال اس آدمی کے بارے میں پوچھنا جو پوری دنیا ٹریول کرتا رہا، ذوالقرنین۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں پوچھنا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیتے ہیں تو وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دیتے ہیں تو وہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اگر نہیں تو سمجھ لینا وہ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں۔ اب قریش کے لوگ خوشی سے مکہ واپس آئے۔ اب تو ہم اس کا راز کھول دیں گے۔ انہیں یہ لگا تھا کہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسا لیں گے۔ اب تو ہم اس کا راز کھول دیں گے۔ قریش کے ایک لیڈر نے کہا، بتاؤ محمد، وہ جوان کون تھے جو گفا میں چلے گئے؟ اور ذوالقرنین کون تھا؟ اور روح کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں کل بتا دوں گا، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور پھر پورے 15 دن تک کوئی ریویلیشن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی۔ مکہ میں افواہیں پھیل گئی۔ دیکھا، محمد جواب نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا تھا نا یہ جھوٹے پیغمبر ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ ان کا دل اداس تھا، لیکن ان کا یقین اللہ پر قائم تھا۔ اور پھر 15 دن بعد جبریل علیہ السلام آئے، اور تب اللہ نے سورہ الکہف نازل کری۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ اس سورہ میں ان تینوں سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اللہ اکبر، ہر سوال کا جواب اس سورہ میں مل گیا۔ اور ساتھ ہی ایک امپورٹنٹ پیغام دیا گیا، کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کل کر دوں گا بنا انشاءاللہ کہے۔ اب سوچو یہ کتنا بڑا لیسن اللہ تعالی ہمیں سکھاتے ہیں۔
یہی بیک گراؤنڈ ہے سورہ الکہف کا، ایک سورہ جو صرف قریش کے سوالوں کا جواب نہیں تھی بلکہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی۔ اب آئیے سورہ الکہف کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اسٹارٹنگ کی 2 آیت ہیں، اس میں سورہ الکہف کی شروعات ایک تعریف سے ہوتی ہے، الحمدللہ، یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی کتاب قرآن کو اپنے نبی پر نازل کی۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب سیدھی ہے، اس میں کوئی الجھن، کوئی کانٹرڈکشن یا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کسی فکشن، کہانی یا فلسفی کا کلیکشن نہیں ہے بلکہ ایک کلیئر اور پرفیکٹ گائیڈنس ہے۔ یہ اللہ کا پیور میسج ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں اپنی سوچ اور اپنا نظریہ قرآن کے مطابق بنا لو، کیونکہ یہ ایک سچا پیغام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن 2 چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے، پہلا وارننگ اور دوسرا خوشخبری۔ اب وارننگ ان لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑتے ہیں، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور اعمال دونوں رکھتے ہیں، مطلب جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ انصاف اور نیک دل سے پیش آتے ہیں، ان کے لیے قرآن ایک ہوپ اور ریوارڈ کا پیغام ہے۔ قرآن ایک بیلنس کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک طرف ڈر سے جگاتا ہے اور دوسری طرف امید سے بھر دیتا ہے۔ جو شرک کرے گا اس کے لیے وارننگ ہے، اور جو سچا ایمان اور عمل رکھے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جنت کا وعدہ۔ اب یہاں پر جو 5th آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو بس اپنے گیس سے اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے گاڈ نے یہ دنیا کسی کے ساتھ مل کر بنائی۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک اسپریچول ڈسپلن سکھاتے ہیں کہ جو بات اللہ کے بارے میں نہیں جانتے وہ کہنا بھی گناہ ہے، شرک ہے۔ یعنی جو فیتھ ہوتا ہے وہ لاجک سے نہیں بلکہ ریویلیشن سے سمجھا جاتا ہے۔ اب جو یہاں پہ 6 آیت ہے نا، اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، Perhaps you would destroy yourself in grief over them if they do not believe in this message۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے کتنا زیادہ پیار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر انسان سچائی کو سمجھے، ہر دل تک اللہ کا پیغام پہنچے، لیکن جب لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ارے دیکھو دیکھو، محمد پھر سے آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ جاتا تھا، انہیں اتنا غم ہوتا تھا کہ اللہ نے ان سے خود کہا آپ اپنے آپ کو غم سے تباہ نہ کریں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ اتنا اداس نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ آپ کی کمی نہیں ہے بلکہ ان کا امتحان ہے۔ اب جو 7 اور 8 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ تم دنیا میں دیکھتے ہو، پیسہ، دولت، بیوٹی، فیم، یہ سب صرف زینت ہے، ایک ڈیکوریشن ہے، یعنی ٹیمپرری چارم ہے۔ مطلب دنیا کی یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کا پارٹ ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ کون اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے اور کون ان چیزوں میں کھو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب اسی لیے بنایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز ٹیمپرری ہے، جو چیز تمہیں آج اٹریکٹ کرتی ہے وہ کل تمہارا ٹیسٹ بن سکتی ہے۔ آج تمہارا پیسہ، تمہارا اسٹیٹس سب تمہیں مل رہی ہے، لیکن یہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، اور ہم ایک دن سب کچھ مٹی بنا دیں گے۔ اب جو یہاں پر 9 اور 10 آیت ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیو سین کھولتے ہیں، اسباب الکیف، یعنی دا پیپل آف دا کیو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ ان جوانوں کی کہانی کوئی عجیب نشانی تھی؟ مطلب یہ صرف ایک اسٹوری نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت میں سے ایک بڑی نشانی تھی۔ وہ کچھ ینگ لوگ تھے جو ایک ظلم اور شرک بھرے شہر میں رہتے تھے، جہاں ہر گلی میں آئیڈل ورشپ ہوتی تھی اور سچ بولنے والے لوگوں کو دشمن سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یہ جو ینگ لوگ تھے ان کے دل میں صرف اللہ کا نام تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کے خلاف جائیں گے لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے وہ اپنے شہر سے نکل گئے اور پہاڑ کے ایک گفا میں جا کر چھپ گئے۔
تاکہ وہ اپنا ایمان محفوظ کر سکیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے صحیح راستہ بنا۔ اب یہ دعا صرف ان جوانوں کی نہیں تھی، یہ ہر اس انسان کی دعا ہے جو دنیا کے پریشر کے بیچ اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ سورہ الکہف صرف 14 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آج کے یوتھ کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہر ٹائم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے سوال لے کر نبی کے پیغام کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ہر بار اللہ ان کے شک کا جواب اپنی ریولیشن یعنی وحی سے دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ لوگ بھی قرآن کو میننگ کے ساتھ پڑھنا اسٹارٹ کرو، کیونکہ اس قرآن میں ہر سوالوں کے جواب ہیں۔ اب اگر ہم سورہ کہف کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس سورہ میں بیسیکلی 4 فتنوں کی بات ہوئی ہے۔ مطلب ان 4 اسٹوری سے اللہ تعالیٰ ہمیں 4 فتنوں کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ اب یہ 4 فتنے کون کون سے ہیں؟ ایمان کا ٹیسٹ، پیسہ اور گھمنڈ کا ٹیسٹ، علم اور صبر کا ٹیسٹ، طاقت اور نظام کا ٹیسٹ۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورہ میں 4 فتنوں کی بات ہوئی ہے، تو اب یہ پوری ویڈیو سیریز 6 چیپٹرز میں ہوگی، جس میں ہم پہلے 5 ویڈیوز میں سورہ الکہف کے 4 فتنوں کو سمجھیں گے، اور پھر لاسٹ 6 پارٹ میں ہم سمجھیں گے کہ کیسے یہ چاروں فتنے دجال کے فتنے سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں، اور لاسٹ ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ آخر یہ سورہ ہمیں دجال کے فتنوں سے کیسے بچاتی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا فتنہ، ایمان کا امتحان، دا اسٹوری آف اسباب الکہف۔